اگر صبح صبح دکان کھولتے ہی یہ 5 کام کر لیتے ہیں تو صبح سے شام تک دکان کے اوپر سے گاہک نہیں جائیں گے۔ ہر ٹائم آپ کی دکان کے باہر گاہکوں کی لائن لگی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کے کاروبار کے اندر خیر و برکت اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہی ہے کہ اکثر کاروبار کرنے والے لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ہمارے کاروبار کے اندر خیر و برکت ہو جائے، ہماری دکان کے اوپر گاہک آنا اسٹارٹ ہو جائیں اور ہم دکان کے اندر جو مال رکھتے ہیں وہ خراب بھی نہ ہو اور ہمارے کاروبار کے اندر ہمیں کسی بھی طرح سے لوس نہ ہو۔ اس طرح کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دکانوں پر بیٹھنے کے بعد وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں یا پھر کاروبار نہیں بھی کر رہے ہیں، آپ صرف مزدوری بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک چیز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تب تک آپ کا کوئی بھی کام سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ کو کوئی بھی کاروبار کرنا ہے یا مزدوری کرنی ہے یا پھر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو نماز کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ نماز جو ہے وہ مسلمان کے اوپر سب سے پہلا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نماز جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ دکان میں بیٹھنے کے بعد ایسے کون سے اعمال ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ کی دکان سے صبح سے شام تک گاہک نہیں ہٹیں گے اور آپ کی دکان کے باہر گاہکوں کی لائن لگی ہوئی نظر آئے گی۔ آئیے وہ 5 کون کون سے کام ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے بتا دیا نمازوں کی آپ کو پابندی کرنی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو صبح صبح کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہر روز دکان کھولتے ہی 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھیں اور پھر یہ دعا کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کس طرح سے پڑھنی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، دکان کھول لینی ہے آپ کو۔ بسم اللہ کر کے آپ دکان کا شٹر اٹھائیں۔ اس کے بعد دکان کے اندر جب جا کر آپ بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد پوری الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ دعا کرنی ہے، کون سی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ آپ کو دعا پڑھ لینی ہے۔ یہ دعا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اس دعا کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دکان کے باہر گاہکوں کی لائن لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ پہلا عمل ہے۔ سارا دن اعمال آپ کو کرتے رہنے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کے اندر وہ ترقی آتی ہوئی نظر آئے گی، وہ جو ہے توانائی آتی ہوئی نظر آئے گی جس کا آپ نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ نمبر 2، رزق کی کثرت کے لیے آپ کو استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار جو ہے وہ رزق کی کثرت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں صرف معافی کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کے لیے تنگی اور پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ سے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، یہ دعا پڑھنی نہیں آتی، تو یہ کام آپ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر اس طرح سے ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس کا آپ نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب استغفار کسے کہا جاتا ہے؟ استغفار دیکھیں، اسے کہا جاتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سمجھے؟ اتنا تو ہوتا ہے پورا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے یہ نہیں آتا تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سے اتنا بھی نہیں آتا تو پھر آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی استغفار کہا جاتا ہے۔ اب اس کو پڑھا کس طرح سے جائے گا؟ دیکھیں، آپ جب دکان کھول کر کے بیٹھیں گے تو صبح صبح آپ کو ایک تسبیح لے لینی ہے اور تسبیح پر آپ کو یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 300 مرتبہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس جگہ پر آپ بیٹھ کر یہ عمل کریں گے وہاں پر اتنی زیادہ خیر و برکت ہوگی کہ آپ نے کبھی اپنے ذہن و گمان کے اندر اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ استغفر اللہ کا دامن بالکل نہ چھوڑیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ نمبر 3، سورہ واقعہ کا عمل۔ سورہ واقعہ کا عمل کیا ہے کہ حدیث شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کبھی بھی فاقے کی حالت میں نہیں رہے گا، یعنی اس کے گھر کے اندر کبھی بھی رزق کی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور تمام صحابہ اکرام یہ عمل کیا کرتے تھے، بزرگان دین اس عمل کو کیا کرتے تھے، اور آج بھی جو لوگ کامل یقین رکھتے ہیں قرآن عظیم کے اوپر، اللہ رب العزت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ اس سورہ واقعہ کو پڑھا کرتے ہیں،
تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے کاروبار کے اندر کبھی لوس نہیں ہوتا، ان کے گھر کے اندر کبھی فاقہ کشی کا دور نہیں آتا، گھر میں مصیبت پریشانی اور تنگدستی دور تک نہیں آیا کرتی۔ دیکھیں ہم لوگ مصیبت پریشانی اور تنگدستی کو لے کر اتنے زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ ہمیں غیروں کے دروازوں پر جانا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خود اپنی کی گئی غلطیوں کی وجہ سے لوس کا شکار ہو جاتے ہیں، کاروبار کے اندر لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو کسی اچھے عامل کے پاس جانے سے بہتر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جو ہے غیر مسلم کا سہارا لے لیں۔ اب وہ جب غیر مسلم کا سہارا لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں پر وہ شرکیہ کلمات سے ان کا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو ان کے لیے سامنے سے بہت بڑا نقصان کا کام ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایمان کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے کو بھی کمزور کر رہے ہیں، یہ کام بہت برا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے اندر رزق اس طرح سے آئے گا کہ جیسے بارش برس رہی ہو۔ اسی لیے اگر آپ نے کبھی بھی سورہ واقعہ کو نہیں پڑھا ہے تو پڑھیں اور اپنی عادت بنا لیں، اپنے گھر والوں کو یہ پڑھوانے کی عادت بنائیں، کیونکہ قرآن عظیم کی کوئی بھی سورت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ نہیں ملے گا۔ قرآن کے اندر جو سورہ کوثر ہے اس کو بھی پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، جبکہ یہ کتنی چھوٹی سی سورت ہے۔ اور سورہ واقعہ کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ پڑھنے والے شخص کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، وہ غریبی مفلسی کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی لیے روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، دکان میں بیٹھ کر درود شریف کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ جس جگہ درود شریف کی کثرت ہوتی ہے وہاں رحمت برستی ہے اور رحمت ہی رزق کو کھینچ کر لایا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دکان کے اندر اپنی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دکان کے اوپر گاہک نہیں ہے، اس ٹائم آپ فری ہیں، صبح صبح انسان زیادہ تر فری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کسی سٹی کے اندر دکان ہے تو صبح صبح لوگ جاگے ہوئے نہیں ہوتے، سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد بھی آپ نے دکان کھولی ہے، تو اس وقت اکا دکا وہاں پر گراہک آیا کرتے ہیں، 1 2 لوگ آ گئے، تو اس وقت میں آپ کو اتنا زیادہ سکون کا ٹائم ملتا ہے کہ آپ ایک تسبیح درود کی آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پڑھنا شروع کر دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں پر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت برسا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اگر برسنا شروع ہو گئی تو آپ کو پھر کسی چیز کی کہاں ضرورت ہے، رزق تو خود بخود آپ کے دروازے پر چل کر آئے گا اگر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اور آپ نے 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ لی، یعنی 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو آپ کو کتنی رحمتیں مل گئی اللہ رب العزت کی؟ 1000 رحمتیں آپ کو مل چکی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے موقع پر بیچ بیچ میں رکنے کے بعد 3 تسبیحیں بھی پڑھ لی دن کے اندر، تو 3000 رحمتیں آپ کی دکان کے اوپر برس چکی ہیں۔ آپ اندازہ کریں 3000 رحمتیں آپ کی دکان کے اوپر برس جائیں اور آپ کی دکان کے اوپر گاہک نہیں آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے کاروبار کے اندر اس طرح سے ترقی ہو سکتی ہے کہ جہاں تک آپ کی عقل سوچ بھی نہیں پا رہی ہے ابھی، وہاں تک آپ کے کاروبار کے اندر ترقی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے اعمال کے اندر سدھار پیدا کریں۔ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اس کے علاوہ ان اعمال کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ آپ کے رزق کے اندر اس طرح سے جو ہے وسعت پیدا فرما دے گا کہ آپ نے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لاسٹ والا کام جو 5ویں نمبر پر آپ کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رزق کے لیے قرآنی دعا۔ جی ہاں، قرآن عظیم کے اندر بھی ایک آیت موجود ہے جو آپ رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے دعا کا کام کرے گی۔ کیا ہے وہ دعا؟ پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس نے مانگی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس دعا کو دکان پر بیٹھ کر روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دکان کے باہر گاہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے لیے، وہ کیا دعا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ قرآن عظیم کی آیت ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا دیکھیں بہترین طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے الگ الگ عمل بتائے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان 5 اعمال کو پورے 1 دن کے اندر مکمل طور پر کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسے بڑے عمل نہیں ہیں، لیکن آپ کے رزق کے اندر
اور آپ کی دکان کے اندر اس طرح سے رحمتیں اور برکتیں لا سکتے ہیں یہ کام۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک کام بھی کرنا شروع کر دیا تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ان پانچوں کو کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے لیول پر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس جگہ پر اللہ رب العزت کا ذکر ہو جائے، درود شریف پڑھ لیا جائے، تو اس جگہ پر تو خود بخود اللہ رب العزت کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے ان پانچوں اعمال کو ایک ہی دن کے اندر کرنا شروع کر دیا تو آپ کے معاملات میں اتنی زیادہ آسانی ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے، صبح صبح جب آپ اپنی دکان کا شٹر اٹھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ نے اپنا شٹر اٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد دکان کے اندر جا کر آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو جو ہے الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو دعا بتائی ہے آپ کو وہ دعا پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک کے بعد ایک اعمال کرتے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال کے اندر تو ڈھیر ساری نیکیاں لکھ ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے کاروبار کے اندر بھی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں نے نیت کر لی ہوگی کہ ہم اس میں سے کچھ اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان اعمال کو کر رہے ہوں گے، تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں کہ کون ایسا شخص ہے جو ان اعمال میں سے کوئی عمل کر رہا ہے، یا پھر آپ کب سے ان اعمال کو شروع کرنے والے ہیں، کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔